اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے اگر ہم اپنے گھر میں کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ایسا خاص کرم ہوگا کہ کبھی بھی آپ کا کچن خالی نہیں ہوگا، نہ ہی کبھی آپ کا فریج خالی ہوگا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت مشہور ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے لفظ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، میری مائیں اور بہنیں گھروں میں اس وظیفے کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں اور اپنے گھر کا راشن، اپنے فریج کا سامان جو ہے وہ الحمدللہ مہینوں تک چلا سکتی ہیں۔ اتنی برکت اس میں ہوگی۔ اور صرف ایک بار ہی آپ نے کرنا ہے اس عمل کو۔ اس وظیفے کی کرامات، برکات اور جو رحمتیں ہیں، یقین کریں کہ مہینوں آپ کے گھر پر برستی رہیں گی، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ ہمارے گھر سے اناج کم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ والو، چھوٹا سا وظیفہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ والو، انتہائی آسان سا وظیفہ ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ والو، اس میں حدیث اور قرآن سے لے کر باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ اس میں جھوٹے وظائف نہیں آپ کو بتائے جاتے، اور آپ اپنی مصروف ترین زندگی سے 10 منٹ نکال کر اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی مسئلے کا حل، ہو سکتا ہے آپ کی کسی پریشانی کا حل، ہو سکتا ہے کسی ایسے معاملے کا حل جو آپ سے حل نہ ہو رہا ہو۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا وہ مشکل ٹائم جو ہے وہ صحیح ہو جائے یا گزر جائے، یا آپ کی کوئی مشکل حل ہو جائے یا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اپنے کچن میں جو بھی چیزیں ہیں، چاول ہے، چینی ہے، آٹا ہے، یہ عمل آپ ان چیزوں پہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں آپ نے جو آپ کے کچن میں چاول پڑے ہیں، ان چاولوں میں سے آپ نے ایک مٹھی چاول لینے ہیں۔ اللہ والو، گھروں میں چاول اور چینی اور آٹا یہ کافی مقدار میں ہم لوگ لے کے آتے ہیں، تو اس لیے آپ نے چاولوں والے برتن میں سے ایک مٹھی چاول لینے ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینے ہیں۔ آپ نے ان چاولوں پر اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، برکتوں والے مہینوں میں برکتوں والا درود پڑھا کریں اور برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں والے نبی کے سامنے پیش کیا کریں۔ اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار درود ابراہیم پھر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، توجہ کے ساتھ وظیفے کو سمجھ لیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، بس ذرا دھیان میری طرف کر لیں۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر آپ نے ان چاولوں پر دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنی ہے، اور ان چاولوں کو واپس انہی چاولوں میں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے چاول نکالے تھے، اور اچھی طرح مکس کر دیں۔ اتنا مکس کریں کہ آپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون سے چاول تھے جن پر دم کیا ہے۔ اوپر سے نیچے تک آپ ان کو مکس کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے یہی عمل
چینی پر بھی کر لینا ہے۔ آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں اور ایک تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی کرنی ہے، اور 11 بار یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام، اور آخر میں 3 بار درود ابراہیم پھر پڑھ لیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم، ایک تسبیح اللہ الصمد کی، اور 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ کے آپ نے جو مٹھی میں چینی پکڑی ہے اس چینی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے، اور چینی کو واپس چینی والے ڈبے میں ڈال دیں اور مکس کر دیں۔ اسی طرح آپ نے آٹے کی مٹھی لینی ہے۔ اگر آپ گندم لیتے ہیں تو گندم کی ایک مٹھی دانے لے لیں اور سیدھے ہاتھ میں مٹھی کو بند کر لیں، 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، ایک تسبیح اللہ الصمد، اور 11 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ والو ایک ہی عمل ہے لیکن آپ نے 3 بار الگ الگ سے پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے چاولوں پہ پڑھ لینا ہے، ان کو مکس کر دینا ہے، پھر آپ نے چینی پر کر لینا ہے، چینی کو مکس کر دینا ہے، تیسری بار آپ نے گندم یا آٹے پر کرنا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل آپ کا یہاں تک تو مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے سب سے ضروری کام جو کرنا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا میری طرف اور توجہ کے ساتھ سنیں اللہ والو۔ ایک چھوٹا سا آپ نے بیگ لینا ہے، چھوٹا سا تھیلا لینا ہے، بالکل چھوٹا سا ہو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ چھوٹا سا کپڑا لے کر سی لیں، سفید رنگ کا کپڑا لیں اور ایک چھوٹا سا بیگ سی لیں۔ یاد رہے کہ کپڑا سفید رنگ کا ہو اور نیا کپڑا ہو، پلاسٹک کا بیگ نہ ہو یا شاپر وغیرہ میں آپ نے نہیں ان چاولوں کو ڈالنا۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس سفید رنگ کے کپڑے کے بیگ میں آپ نے تھوڑے سے چاول ڈال دینے ہیں، صرف چاول ڈالنے ہیں، چینی اور آٹا نہیں ڈالنا، صرف تھوڑے سے آپ نے اس تھیلے میں چاول ڈالنے ہیں۔ بالکل چھوٹا سا ایک تھیلا بنا لیں، بالکل ایک ہاتھ جتنا تقریباً، بہت زیادہ بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ایک مٹھی چاول آ جائیں یا مٹھی سے بھی کم ہوں۔ کچن کے دروازے کے ایک کنڈی کے ساتھ آپ نے اس بیگ کو لٹکا دینا ہے، یا پھر اس دروازے کے ساتھ لٹکائیں جہاں سے آمد و رفت زیادہ ہے آپ کی، یعنی کہ گھر سے آنا جانا اس دروازے سے زیادہ ہے، آپ نے اس کے اوپر یہ لٹکا دینا ہے تھیلا چھوٹا سا۔ آپ کے گھر میں یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو یہ کچھ روحانی چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اس عمل کے کرتے ہی آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہو جائے گی، اتنا رزق آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے آس پاس آپ کے ہمسائے، آپ کے گلی محلے والے جو لوگ ہوں گے ان پر بھی رحمت کر دے گا اور ان پر بھی رزق کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے جیسے برسات میں بارش ہوتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والو کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کبھی آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ اللہ والو ایک بار اس چھوٹے سے عمل کو میرے کہنے پر ضرور آزما لیں۔ آپ پورا سال اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو رمضان میں کرنا ہے، شعبان میں کرنا ہے یا رجب میں کرنا ہے، آپ پورا سال اس عمل کو کر لیں۔ آپ اپنی بہن کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والو مہنگائی کے اس دور میں ہر بندہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کیسے گھر کی ضروریات کو پورا کرے، کیسے گھر کا کچن چلائے۔ تو آپ نے اب پریشان نہیں ہونا، یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ ایک بار اس وظیفے کو لازمی آزما لیں، برکتیں رحمتیں اور نازل ہوتی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے غیب کے خزانوں سے آپ کے گھر پر رزق برساتا ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے رزق میں بھی بے انتہا برکت ہو جائے گی۔ ہر بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اللہ نے ہم پر اتنا کرم کس کی وجہ سے کیا ہے۔ تو اللہ والو اگر آپ اپنے روزانہ کی روٹین میں یہ 3 کام شامل کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی عمل کی ضرورت ہے یا کسی بھی مشکل وقت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ والو وہ 3 کام کون سے ہیں؟
وہ 3 کام یہ ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اللہ والو 5 وقت کے پابند نماز بن جائیں، آپ بن جائیں نماز پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کی کوئی بھی نماز چھوٹے نہ۔ اور اللہ والو قبر میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ نماز تو ویسے بھی فرض ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو آج سے نماز کی پابندی آپ شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ دوسرا عمل، ہر وقت وضو میں رہا کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کریں اور پڑھا کریں، چاہے آپ ایک لائن پڑھیں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھ لیا کریں یا ایک سپارہ پڑھ لیں۔ اللہ والو یہ آپ پر اتنی رحمت برسائے گا، اتنی رحمت آپ کے، خاص کر یہ عمل آپ کے رزق کے لیے ہے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے کہ گھر میں بے برکتی ہے، پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ جاتا کہاں ہے، کاروبار پہلے اچھا تھا، اب کاروبار میں پیسہ تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو اللہ والو یہ عمل ہے ہی برکت کے لیے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید جب کھولیں گے، قرآن کو بند کریں گے تو آپ پر اسی طرح مصیبتیں نازل ہوں گی۔ جب آپ اس کو کھولنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمتیں خود بخود نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور تیسرا عمل جو سب سے خاص عمل ہے، اللہ والو توجہ کیجئے گا ذرا، آپ کی نظر پاک ہو، یعنی کہ آپ بد نظر نہ ہوں۔ بد نظر یعنی کہ آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ایسا کوئی گناہ نہ مرتب کریں کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ آپ کی تنہائیاں پاک صاف ہونی چاہیے۔ آپ تنہائی میں بھی کوئی عمل کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ عمل کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ یقین کریں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ پر مشکلیں آنا بند ہو جائیں گی، آپ پر ہر قسم کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اور اللہ غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائیں گے، اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے موبائلوں کو صاف رکھیں۔ آج کل موبائلوں پہ بہت زیادہ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، تو اللہ والو اپنی تنہائیاں پاک کر لیں۔ یہ 3 کام اگر آپ اپنی روزانہ روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے، آپ کو کسی پیر فقیر کی ضرورت ہے، آپ کو کسی دربار پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ والو یہ ایسے کام ہیں جو ہم نے اپنے نبی کی سنت سمجھ کے پورے کرنے ہیں، اور یہ نبی کی سنت ہے، یہی کام انہی لوگوں نے کیے تو اللہ کی رحمتیں کیسے ان پر نازل ہوئیں، اور یہی کام کا درس وہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو اللہ والو اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کر لو تو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ آپ کی ہر امید، ہر آس، ہر کام میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ کی رحمت